اللہ پاک کے نیک بندوں کی اندھیری رات بھی روزے روشن کی طرح چمکتی ہے۔ لفظوں کے زخم برداشت کرنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے اور یا پھر کامل کو۔ رات کو سو جانے کے بعد مجرم قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت سے اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اگر تم بیکار پتھر ہو تو کسی صاحب علم بزرگ کے پاس بیٹھا کرو، گوہر بن جائے گا۔ خدمت خلق صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کرو، خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی تمام لوگ بچوں کی مانند ہیں جو اس دنیا کے کھیل میں مزے سے مگن ہیں۔ ایک اللہ پاک کا عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب کی غذا پا لیتا ہے تو اے دوستو، عقل اس کی جگہ پر بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کے لیے خوش رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہتر نہیں بہترین دیتا ہے۔ اللہ پاک تو بہت بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ ہی مل جاتا ہے، نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے۔ بات ہے دل سے تڑپ کی اور اخلاص کی۔ انسان کی عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، مگر قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ جب طے کر لیتے ہیں کہ اب انہیں کسی سے تعلق نہیں رکھنا تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ پھر ان پتھروں کے آگے آپ جتنا مرضی رو لیں، معافیاں مانگ لیں، منتیں کر لیں، وہ کہاں جواب دیتے ہیں؟ زندگی میں بس وہ لوگ ہی پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ اس دنیا میں تعلقات کو بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں، لیکن ساتھ نبھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ انسانوں کے گلے شکوے بس سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں بس پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کو بس اتنا جانا ہے، خوشیوں میں سارا زمانہ ساتھ ہوتا ہے اور دکھ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں کوئی بھی خزانہ سانپ کے بغیر اور کوئی بھی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی بھی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں، موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد بھی بستر پر نہ مرتا۔ اللہ پاک جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کو زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اللہ پاک، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جو تم لوگوں سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مجھے بہت پسند ہے، اپنی زندگی میں ہر طرف پھول بکھیرتے جاؤ، ایک دن اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے۔ اپنی بیوی کے ماتھے کو بوسہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کرنا سنت نبوی ہے۔ جس انسان کی شخصیت میں چڑچڑا پن اور غصہ زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تربیت اور کردار پر بات آ جائے تو پردہ پوشی کرنے کے بجائے وضاحت دینی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت وفادار اور مخلص دوست ہے۔ بیوی بھی عجیب خیر خواہ اور ہمدرد ہے، شوہر سے لاکھ ناراضگی کے باوجود خود بھوکا رہ لے گی لیکن
شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنا مطلب دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تعلق اور رشتے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کسی دوسرے انسان کی خوشی کے لیے خود کو تکلیف دینا پڑتی ہے، دکھ جھیلنے پڑتے ہیں۔ محبت وہ نہیں ہوتی جو جان دیتی ہے، محبت وہ نہیں ہوتی جو مسکان دیتی ہے، بلکہ محبت تو وہ ہوتی ہے جو پانی میں گرا آنسو بھی پہچان لیتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور پھر لوگوں سے رزق کی تنگی کا شکوہ کرتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی محبت کے سائے میں ٹھنڈک محسوس نہ کرے، وہ تمام عمر تپتی دھوپ میں گزار دیتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اپنا نظریہ، اپنی سوچ مثبت رکھو، ہر ایک کی بات کو غور سے سنو، ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ بیوی سے پیار بھری گفتگو کرنا، محبت کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں۔ خاوند ہو یا بیوی، دونوں کو اپنے گھر والوں کے سامنے ہنسی مذاق کرنے، پیار بھری گفتگو کرنے میں اور نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی کا خاوند کو راضی رکھنا اور خوش رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، جبکہ ناراض کرنا اور ناخوش رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بڑے خواب ہمیشہ بڑے خواب دیکھنے والے ہی پورے کرتے ہیں۔ ایسا انسان جو بے وفا ہو، دغا باز ہو، اس سے دوستی کرنا خود کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلو۔ اگر آپ کے کانوں پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تم پر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، جب تم بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اللہ پاک کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہتے ہو کہ اتنے گناہوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ بس آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کر لو تو پھر دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا حساب لگا لیتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں مکافات عمل ہے۔ آپ کسی کو دھوکہ دو یا پیار دو، یقین کرو پھر وہی لوٹ کر کسی دوسرے بندے سے آپ کو ملے گا۔